اپنے منصب پر فائز رہنے کے عرصے میں صدر جو بائیڈن ماحولیاتی تبدیلی یا کلائمیٹ چینج کے بارے میں اپنے نظریات واضح کر چکے ہیں۔ ہم نے جب سے صدارت سنبھالی ہے، میری انتظامیہ اور امریکہ نے نہ صرف ہمارے اپنے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے اس بحران کو بقا کا ایک حقیقی خطرہ جانا ہے۔ صدر بائیڈن نے شمسی توانائی اور ہوا سے پیدا ہونے والی توانائی سمیت انرجی کے متبادل ذرائع پر زور دیا ہے۔ انہوں نے وفاقی زمین پر تیل اور گیس پیدا کرنے پر حد بھی مقرر کی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے کارکن اس سے زیادہ چاہتے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی سے ہٹ کر بھی امریکہ کے مغرب میں بہت سے ایسے پرندوں اور جانوروں کی اقسام ہیں جنہیں تیل کے لیے کھدائی سے بہت نقصان پہنچا ہے۔ اگر فوسل فیول کو واقعتاً بتدریج کم نہ کیا گیا تو محض صاف توانائی میں اضافے سے فرق نہیں پڑے گا۔ کولن کہتے ہیں اگر بائیڈن ماحول دوست لوگوں کے ووٹ چاہتے ہیں تو انہیں مزید تبدیلیاں کرنا ہوں گی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ایسا اقدام کریں جس سے ظاہر ہو کہ واقعتاً معدنی ایندھن کے خلاف اقدامات اٹھانے پر آمادہ ہیں، کیونکہ یہی بات ماحولیات کے حامیوں کو حقیقتاً تحریک دلائے گی۔ شاید یہی چیز نومبر میں ان کے لیے ووٹ ڈالنے میں ان کی ہچکچاہٹ کو دور کرے اور وہ اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر ووٹ کے لیے دروازوں پر دستک دیں۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں واپس آنے کے بعد کا ایجنڈا انتہائی مختلف ہے۔ ہم ڈرلنگ کریں گے، فوری ڈرلنگ کریں گے، کھدائی کیجئے، کھدائی۔ امریکی سینٹ میں فائنانس اور بجٹ کمیٹیز اس بارے میں چھان بین کر رہی ہیں کہ ٹرمپ نے اطلاعات کے مطابق تیل کی کمپنیوں کو یہ پیشکش کی ہے کہ اگر ان کی انتخابی مہم کے لیے $1 ارب عطیات میں دیے جائیں تو وہ صدر منتخب ہونے کے بعد موسمیاتی تبدیلی سے متعلق تمام ضابطے ختم کر دیں گے۔ غیر سرکاری تنظیم ویسٹرن انرجی الائنس کی صدر کیتھلین سگیما کہتی ہیں جو بات یقینی ہے وہ یہ کہ صدر ٹرمپ کے دور میں تیل اور گیس کی صنعت نے بہت ترقی کی۔ صدر ٹرمپ نے ملکی تیل اور قدرتی گیس کی بہت مدد کی اور امریکہ کو توانائی کے میدان میں سپر پاور بنانے کی کوشش کی اور ہم نے یہ مقام حاصل کیا۔ لیکن صدر بائیڈن پر توانائی کی صنعت کی تنقید کے باوجود کیتھلین کہتی ہیں کہ جو بھی وائٹ ہاؤس کا فاتح ہوا یہ صنعت اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ بائیڈن انتظامیہ اگر دوبارہ منتخب ہو گئی اور پہلی مدت صدارت میں وہ جتنے ضابطے ہو سکے عائد کر چکی ہے تو ہو سکتا ہے دوسری مدت میں ایک قدم پیچھے ہٹ جائے۔ ٹرمپ انتظامیہ سے ہمیں توقع ہے کہ وہ ان میں سے کچھ بالکل ختم کر دے گی۔ تجزیہ کار توقع کر رہے ہیں کہ الیکشن کے نتائج کا ملک کے اندر اور عالمی سطح پر اثر ہوگا، جیسا کہ ہو سکتا ہے یہ دنیا میں ماحولیات کے لیے بحیثیت عالمی لیڈر امریکہ کے کردار کو بھی متاثر کرے۔ ویرونیکا والدیریس اگلیسیس کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔